ناظرین آداب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مصر کی مشہور یونیورسٹی جس کو جامع الازہر کہا جاتا ہے، اس کے شیخ الجامعہ اور امام اکبر جن کا نام امام احمد ابو طیب ہے، انہوں نے ایران کے نام خط لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے ایران نے جو حملے کیے ہیں موجودہ زمانے میں قطر کے اوپر، یو اے ای کے اوپر، اس کے علاوہ جو دوسرے نام نہاد مسلمان ملک ہیں ان پر جو ایران نے حملے کیے ہیں ان کی مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ علاقائی سالمیت کا خیال رکھیں، یہ حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اس خط کو لے کر عالم اسلام میں ایک بحث ہے اور لوگ مسلسل ان کی تنقید کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب تک جامع ازہر نے 28 فروری کو ایران پر حملہ ہوا، جبکہ مذاکرات کا دور جاری تھا، عمان جیسے ملک ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ جب یہ حملہ ہوا 28 فروری کو، مذاکرات کے دوران امریکہ نے حملہ کیا، اسرائیل نے حملہ کیا اور ایران کی اعلیٰ قیادت کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت کوئی مذمتی بیان جاری نہیں ہوا جامع ازہر کی طرف سے، حتیٰ کہ مسلمان ملکوں نے بھی اس حملے کی کوئی مذمت نہیں کی اور ان کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں ہوا، اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی شہادت پر بھی ان کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت تک نہیں کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی ذہنی غلامی کا، اور یہ کس حد تک استعمار کے سامنے دم ہلاتے ہیں اور کس طرح بک گئے ہیں ان کے ہاتھوں میں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے 28 فروری کو حملہ ہوا، ایران کی اعلیٰ قیادت کو شہید کیا گیا، مذاکرات کے دوران حملہ ہوا، آپ نے مذمت نہیں کی۔ اس کے بعد مسلسل حملے ہوتے رہے، ایران کی گیس تنصیبات کو نشانہ بنایا، ان کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، میناب کے اسکول پر حملہ کیا گیا جس میں 160 کے آس پاس بچیاں شہید ہو گئیں، ان کی طرف سے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں ہوا۔ ابھی ڈاکٹر علی لاریجانی پر حملہ ہوا جس کو روس جیسے ملک نے کہا کہ یہ قتل ہے اور اس کو آپ قتل کے زمرے میں رکھیں گے، لیکن اس پر آپ کی طرف سے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں ہوا۔ ایران میں رہائشی علاقوں میں حملے ہو رہے ہیں، قم میں حملے ہو رہے ہیں، دیگر مقامات پر حملے ہو رہے ہیں، تہران کو تباہ کر دیا گیا ہے، تب آپ کی طرف سے کوئی مذمتی بیان نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی قطر پر ایران نے حملہ کیا، اور یہ حملہ جواب تھا اس حملے کا جو ایران کی گیس تنصیبات پر ہو رہا تھا، جو تیل تنصیبات پر ہو رہا تھا، اس کے بعد ایران نے حملہ کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک بار بھی جامع ازہر نے یہ نہیں کہا مسلم ملکوں سے کہ آپ نے امریکہ کو ایران کے خلاف اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی، جیسا کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم نے انہی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے جن کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن جامع ازہر جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، یہ وہ جامع ازہر ہے کہ جو آج تک مصر پر دباؤ ڈلوا کر رفح کراسنگ کو نہیں کھلوا سکا۔ ایک بار انہوں نے مصر سے نہیں کہا، اسلامی ملکوں سے نہیں کہا کہ تم لوگ اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، ان کے اتحادی ہو، امریکہ کے اتحادی ہو، تمہیں غزہ کے مظلوموں کے لیے ان کے پاس رسد نہیں ہے، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، سردی کے موسم میں ان کے پاس اچھے خیمے نہیں تھے، سردی سے بچنے کا ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، ہزاروں امدادی ٹرک رفح کراسنگ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن ایک بار جامع ازہر نے ان مسلم ملکوں سے نہیں کہا کہ تم اسرائیل کے اتحادی ہو، تم ان سے تعاون کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ رفح کراسنگ کو کھلواؤ۔ لیکن جیسے ہی ایران نے ان اڈوں پر حملہ کیا جو تعاون کر رہے تھے امریکہ سے، جن کو استعمال کیا جا رہا تھا ایران کے خلاف، تو فوراً ان کو آگ لگ گئی اور انہوں نے بیان جاری کر دیا امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ یہ بتائیں کہ ان کو مسلمان ملکوں سے بڑی محبت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انہیں مسلمان ملکوں سے محبت نہیں ہے، ان کو اسرائیل سے محبت ہے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا خطے سے خاتمہ ہو جائے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ امریکی بالادستی کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے کہ جو لوگ اب تک اسرائیل کی بمباری پر خاموش رہے، جو غزہ کی نسل کشی پر خاموش رہے، کہتے رہے کہ فنڈنگ کریے، غزہ میں بچوں کو مار دیا گیا ہے، ان کو تک امداد پہنچنی چاہیے، کہتے رہے کہ آپ ان تک انسانی امداد پہنچائیے، لیکن جامع ازہر نے کتنی امداد پہنچائی یہ معلوم کیا جائے۔ انہوں نے کتنے امدادی ٹرک غزہ تک پہنچائے ہیں، مصر کے راستے سے، دوسرے راستوں سے؟ کیا کوئی ایک امدادی ٹرک، کوئی ایک چیز ایسی جو جامع ازہر کی طرف سے گئی ہو وہ بتایا جائے؟ یعنی جو اب تک غزہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، جو اب تک مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس ملک پر جب مسلم ملکوں کے فوجی اڈے استعمال کر کے حملہ کیا جاتا ہے تو جامع ازہر کا فوراً مذمتی بیان سامنے آ جاتا ہے کہ جامع ازہر کا شیخ الجامعہ اور امام اکبر کو نہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید نے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا ہے؟ جو لوگ قرآن مجید کے احکامات کے خلاف جا کر
اسرائیل کی محبت میں، امریکہ کی محبت میں، اس ملک کے خلاف بیان جاری کر رہے ہیں جو استقامت کر رہا ہے، ظالموں کے خلاف لڑ رہا ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جامعہ ازہر کا کردار کیا ہے، اور مسلمان بالکل ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ فریب دیتے ہیں، جیسا کہ مرزا غالب نے کہا تھا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔